الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کی کیتا یار نے ایک یار واسطے کی کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھا شکر و کرم ہے۔ اس دن ہماری جو محفل ہے ماشاءاللہ بڑی کامیاب اور کامران ہوئی۔ دعا ہے کہ اس میں شامل ہونے والوں کو اللہ رب العزت کی ذات دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے، اور بالخصوص بانی محفل اور دیگر جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالوں پہ بھی رحم فرمائے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں موجزن رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ہم ایسی محفلیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجاتے اور مناتے رہیں گے۔ معزز سامعین، آج کا ہمارے بیان کا موضوع میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج سے تقریباً 25 سال قبل جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت کو کوڈ کرتے ہوئے 12 ربیع الاول والے دن بعد نماز عشاء ایک مسجد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کرتے ہوئے میں نے اسی آیت پر روشنی ڈالی، اور آج اللہ رب العزت کی ذات نے 25 سال بعد مجھے کوئی پھر موقع دیا ہے کہ اس آیت کو کوڈ کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بعد سب سے مقدس اور محترم ہستیاں جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہیں، اور ان نفوس قدسیہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل سید الانبیاء میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے نہ صرف امت مسلمان پر بلکہ پوری نوع انسانی پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام شافی و کافی ہے۔ معزز سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توقیر ہے، ایمان کی یہ کسوٹی اور اسلام کا یہ معیار ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ بعد از خدا
بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے دوستو، لیکن دین میں وہ ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے جس کی بنیاد حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا چیز؟ میرے دوستو، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قیمت پر بھی نہ چھوڑا جائے۔ اس کو کہتے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا کچھ حصہ جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ترجمہ پہلے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں نے بہت بڑا احسان مومنوں پر کیا، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو میرے دوستو، یہ آیت آپ نے مجھ سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن آج ہم اس پہ بات کریں گے، پہلے بات نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھیجا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے کر آنا جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر مومنوں کے لیے بہت اہم ہے کہ ان میں انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف لائے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے کسی خاص دور کے مومنوں کو مخصوص نہیں کیا کہ بھئی تمہارے لیے میری جانب سے بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم میں بھیجا ہے۔ ان مومنوں کے اوپر احسان کو مخصوص نہیں کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مومن تھے، اور نہ ہی ان مومنوں کو مخصوص فرمایا کہ جو مومن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے ہیں، اور نہ ہی ان مومنوں کو مخصوص فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت سے پہلے کے تھے۔ کسی دور کے مومنوں کو مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہر دور کے مومنوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ چاہے وہ مومن جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مومن ہیں، ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
تشریف لے کر آنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور چاہے وہ مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کے ہیں، ان پہ بھی مولا کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور چاہے وہ مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کے پہلے کے ہیں، ان پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تشریف لے کر آنا اللہ کی جانب سے یاد رکھیں بہت بڑا احسان ہے۔ بڑے قابل غور جملے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اپنے مولا کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم اپنے مولا کی نعمتوں کو جٹلا سکتے ہیں۔ اور اتنی اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک جو ہے بولتا ہوتا ہوں، اللہ نے تو ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں والدین عطا فرمائی، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، والدین کا ہونا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں اولاد کی نعمت دی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہن بھائی دی، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روزی روٹی دی، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی دیا، ہوا دی، یہ بھی اس کی ساری بہت بڑی نعمتیں۔ رہنے کے لیے جگہ دی، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کاروبار دیا، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جائیداد دی، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے تو ہمارے اوپر نعمتوں کی جو ہے بارش کی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات نے کسی بھی نعمت کو جتایا نہیں ہے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بھیجا تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس کو یہ کہا کہ مومنوں، تمہارے اوپر یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس کو بہت بڑا احسان کیوں کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تشریف لے کر آنا کیوں؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا مومنوں کو کہ میرا جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ہیں، تاکہ کہیں تم ان کو معمولی سمجھ کے نہ بیٹھ جانا۔ وہ تو میری بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے ان کو تم میں بھیجا ہے۔ یعنی رب جانتا تھا کہ جو مومن ہوں گے وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کریں گے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھیں گے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے۔ خدا جانتا تھا کہ جو مومن ہوں گے وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن جو ہے وہ وار دیں گے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، تو تب بھی اللہ نے مومنوں کو ہی خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تب بھی مومنوں سے ہی کہا۔ اور جب یہ کہنے کی بات آئی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تب بھی رب نے مومنوں کو ہی کہا، کیونکہ مومن وہ ہیں
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے عزیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے مومنوں کو کہا، جب احسان کی باری آئی تو پھر بھی مومنوں کو ہی کہا کہ مومنوں تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تم میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے مومن ہونے کا ثبوت ایسے دے سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، اور عقیدت کے اظہار کے بے شمار طریقے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا ہے، تو یہ رب کائنات کی بہت بڑی جو ہے مہربانی ہے، احسان ہے۔ تو احسان کا پھر جو ہے شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس میں ہم نوافل پڑھ کر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ یارو یقین جانو کہ جب سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جاننا شروع کیا، تو میں تب سے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیری ذات اقدس کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا کرم ہے کہ تم نے ہم جیسے گناہگاروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ یارو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں زمانہ جاہلیت میں پیدا فرما دیتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ تو شکر کیسے کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے شکر کریں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیج کر شکر کریں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے شکر کریں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائیں، لنگر جو ہے تقسیم کریں، کھانے بانٹیں، کوئی بھی آپ وے لے لیں، جیسا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ آپ لوگ کریں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ہے ایک طریقہ ہے۔ قرآن پاک کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ السلام علیکم، میں لیٹ ہو گیا، معذرت۔ بے شک یہ قریشی نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارگاہ خداوندی میں ایک نور تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا، سبحان اللہ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح بیان کرتے۔ سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا سبحان اللہ، تو اس نور کو ان کی صلب میں رکھا۔ سبحان اللہ، میرے دوستو،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلب آدم علیہ السلام میں رہ کر زمین پر اتارا، سبحان اللہ پھر صلب نوح علیہ السلام میں رکھا، حتیٰ کہ مجھے صلب ابراہیم علیہ السلام میں ڈالا، سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اصلاب کریم اور ارحام طاہرہ میں منتقل اللہ فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے باؤ اجداد کبھی بھی زنا کے نزدیک نہیں گئے، یعنی کہ ان میں کوئی بھی زانی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ یہ حدیث جو ہے کتاب الشفاء اور خصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے دیگر بکس میں بھی اس حدیث کو پڑھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے اس احسان کی میں بات کر رہا ہوں جو مولائے کائنات نے مومنوں پر جو ہے کیا ہے، یعنی ان مومنوں پر بھی احسان ہوا جن میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، سبحان اللہ اور ان تمام پشتوں اور رحموں پر بھی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا احسان ہوا جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو میرے دوستو، جتنے بھی انبیاء علیہم سلام جو ہیں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب پہ بھی میرے مولا کا احسان ہوا ہے کہ اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اور ان تمام انبیاء پر جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے ہیں ان پہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا احسان ہوا ہے۔ کیوں؟ نبیوں کو نبوت ملی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ایمان والوں کو ایمان ملا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اور ایک کائنات بنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ آگے یہ وہ احسان ہے جس کا اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ مومنوں میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، صرف خدا ہوتا۔ میرے دوستو، دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ یعنی رب نے تو اپنا رب ہونا ظاہر ہی کرنا نہیں تھا اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو نبوت ملی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ولیوں کو ولایت ملی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ایمان والوں کو ایمان ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔
کیونکہ اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو کچھ پیدا نہ ہوتا اور کسی کو کچھ بھی نہ ملتا. تو لہٰذا جن پاک رحموں سے، جن پاک پشتوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، ان سب پر بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا ہے. اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین ہیں ان پر بھی جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بہت بڑا احسان ہوا ہے. میرے دوستو، آؤ ایک اور حدیث جو ہے آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اور یہ جو روایات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اس کی وضاحت میں نے ابھی بعد میں کرنی ہے، پہلے یہ سن لیں. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور حدیث کی دیگر بکس کے اندر بھی میں نے اس حدیث کو جو ہے پڑھا ہے، لیکن حوالے کے لیے آپ کو مسلم شریف جو ہے بتا رہا ہوں. اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہر دور میں مصطفیٰ رہے ہیں. جن پاک رحموں میں پشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ عزت والے تھے، وقار والے تھے، عظمت والے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. یعنی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے خود اپنے نسب کی آپ جو ہے افضلیت جو ہے بیان فرما رہے ہیں، فضیلت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے منتقل ہوا آیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ اللہ کے بڑے خاص لوگ تھے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کو پسند جو ہے وہ فرمایا تھا. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو نور ہے جن پاک پشتوں اور رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہے وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا دادیاں ماں باپ جو تھے وہ سارے کے سارے سمجھیں وہ پاک تھے، اور ان میں کسی میں بھی کوئی اخلاقی ناپاکی نہ تھی اور نہ ہی کفر و شرک کی ناپاکی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرا نور جو ہے پاک رحموں میں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پاک رحموں اور پاک پشتوں کا ذکر خود فرما رہے ہیں اور پھر اپنے ظاہر ہونے کا ذکر بھی فرما رہے ہیں اور اپنے پیدا ہونے کا ذکر بھی فرما رہے ہیں. تو میرے دوستو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو خود اپنا جو ہے میلاد جو ہے منا رہے ہیں، اپنی ولادت و باسعادت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں کیسے آیا ہوں زمین پہ، میں کیسے آیا ہوں. ساری بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کھول دی،
اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرا جو حسب و نسب ہے وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، کہ جس جسم میں بھی میرا نور منتقل ہو کے آیا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں، وہ افضل ہیں۔ میرے دوستو، نشر الطبیب میں یہ بات جو ہے موجود ہے، جبریل امین علیہ السلام جو ہیں گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ میں پوری کائنات میں گھوما اور پھرا ہوں، میں نے کوئی خاندان جو ہے بنو ہاشم سے افضل اور کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل میں نے نہیں دیکھا۔ اور جن انسانوں میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے ان کی گواہی کیا ہے؟ ان کی گواہی یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک جیسا حسین و جمیل جو ہے ہماری بھی آنکھوں نے نہیں دیکھا، یعنی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے، اور جن جن میں آپ کا نور جو ہے منتقل ہوا آیا ہے ان کے مومن ہونے کی گواہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس آیت میں دی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو تھے پکے اور سچے مومن تھے، پاک لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ بھی پکے اور سچے مومن تھے اور پاک تھے۔ تو میرے دوستو سنیے ذرا، آیت پہ غور کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک میرا بڑا احسان مومنوں پر ہوا، انہی میں سے ایک رسول میں نے بھیجا ہے۔ یعنی رب یہ بتانا چاہ رہا ہے میرا جو محبوب ہے نہ کفار میں آیا ہے اور نہ ہی کفار سے لیا گیا ہے، آیا بھی مومنوں میں ہے، لیا بھی مومنوں سے گیا ہے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف لے کر آئے ہیں، یعنی حضور آئے ہی مومنوں میں ہیں اور مومنوں سے آئے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صد تک امہات کا جو حالات ہیں میں نے معلوم کیے، کسی میں بھی کوئی میں نے زنا اور جہلیت کا اثر نہیں پایا، یعنی کہ وہ سارے کے سارے جو تھے زنا سے بھی دور تھے اور جہلیت سے بھی دور تھے، یعنی وہ زانی بھی نہیں تھے اور کفر و شرک میں مبتلا بھی نہیں تھے۔ تو میرے دوستو، قابل غور جملے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باؤ اجداد ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہیں،
اور آپ کے جو والدین ہیں وہ بھی پاک ہیں اور پکے اور سچے مومن ہیں، کیونکہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنوں میں بھیجا ہے اور لیا بھی مومنوں سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر شک کرے تو اس کو یقین جانو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی گواہی تو اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے کہ میرا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں وہ مومنوں میں سے آئے ہیں اور مومنوں میں سے ہی ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت رکھو، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ جن کی بھی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ ہیں، وہ عرفہ ہیں۔ آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں سارے کے سارے اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں، اور آپ کی جو آل پاک ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے ساتھ بھی نسبت ہے وہ سمجھ لیں وہ شرف والا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔